السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، آئیے آج آپ کے سامنے دکتور وسیم المحمدی المدنی حفظہ اللہ کا ایک شاندار مضمون ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساحل سمندر کا دور سے ایک نظارہ آپ کی سماعت کے حوالے کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسلامی علوم و فنون و ثقافت کے امین اور تہذیب و تمدن کے ایک عظیم معمار ہیں۔ ہر امت ایک ثقافت رکھتی ہے اور ہر قوم ایک تہذیب و تمدن کی مالک ہوتی ہے۔ یہ تہذیب و تمدن اس ثقافت کا نتیجہ ہوتے ہیں جو کسی امت کے پاس ہوتی ہے۔ امتوں کی تہذیب اور ان کا تمدن دراصل وہ شفاف آئینہ ہوتا ہے جس میں ہمیں ان کے ثقافت کی تصویر بڑی صاف نظر آتی ہے۔ گزشتہ قوموں اور امتوں کی جو مختلف تہذیبیں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں وہ دراصل ان کی ثقافت کا آئینہ دار ہیں۔ تہذیب و تمدن کے ان محیط قلعوں کی مزین دیواریں دراصل ان کی مختلف ثقافتوں کو درشاتی اور اجاگر کرتی ہیں۔ کسی امت کی ثقافت کے معیار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی تہذیب کو دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ امت محمدیہ صرف امت اقرأ نہیں بلکہ امت اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنے علم و ثقافت کی اساس و بنیاد کتاب و سنت اور عربی زبان پر رکھی ہے۔ اسی ثقافت نے اسلامی تہذیب کو جنم دیا ہے اور پوری دنیا کو جہالت سے نکال کر روشنی دکھلائی ہے۔ غار حرا میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ثقافت کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ کی عظیم ریاست میں اس کی بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کیا گیا اور پھر اموی، عباسی اور اندلسی دور میں اس ثقافت نے وہ تہذیب جنم دیا جس کی مثیل دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی ہے۔ کتاب و سنت اور عربی زبان پر قائم اسی ثقافت نے اسلامی تہذیب و تمدن کی لازوال داستان رقم کی اور اسی ثقافت نے صحرا نوردوں کو دنیا کی باوقار اور مہذب قوم تو بنایا ہی ساتھ سارے جہان کو بھی اپنی روشنی سے منور کیا۔ مدینہ منورہ کی اس عظیم ثقافت کا اثر دمشق میں اسلامی تہذیب کو روشن کرتا ہوا بغداد تک پہنچا اور بغداد کو اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا، اور دمشق ہی سے ایک ستارہ ٹوٹا تو پورے اندلس اور یورپ کو روشن کرتا چلا گیا۔ اندلس کا وہ عظیم اسلامی تمدن جس کے نقوش آج تک زندہ و تابندہ ہماری حسرت و یاس میں اضافہ کرتے ہیں، جن کو پڑھ کر عقل حیران اور خرد دنگ رہ جاتی ہے، وہ سب اسی ثقافت کے مظاہر ہیں۔ بغداد کی عظیم اسلامی تہذیب اور اس کا وہ بے مثال تمدن جس کی جھلک خطیب بغدادی کی عظیم کتاب تاریخ بغداد کے موسوعی مقدمہ میں ملتی ہے، اسی ثقافت کا نتیجہ تھا جس کی بنا کتاب و سنت اور عربی زبان پر رکھی گئی تھی، اور سبب وہ علم تھا جو اس ثقافت کی تفسیر اور خلاصہ تھا۔ ثقافت کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی جاتی ہے ان میں تعلیم و تعلم اور تربیت و تزکیہ سب سے اہم ہے، جو اس امت کی وہ خصوصیت ہے جسے اس نے اپنی عظیم تہذیب اور تمدن کے تعمیری سفر میں خوب برتا اور نبھایا ہے۔ چاہے وہ اصحاب صفہ کا حلقہ اور ان کی پھٹی چٹائیاں ہوں، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عام علمی و تعلیمی مجلس ہو، یا پھر بعد کے ادوار میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کی مختلف علمی و تعلیمی مجلسیں ہوں، چاہے وہ کعبہ کے صحن میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی باوقار علمی مجلس ہو، یا پھر ان کے شاگردوں کے علمی و تعلیمی حلقے، چاہے وہ اموی دور میں کوفہ و بصرہ کے باوقار علمی و ادبی مجالس ہوں، یا عباسی دور میں بغداد کی مساجد اور اس کے وہ علمی حلقات جو علماء اور طلباء کے مذاکرے سے گونجتے تھے، چاہے وہ اندلسی دور کے دور علم ہوں یا وہاں کے عمرا کی سرپرستی میں پروان چڑھتی علمی و ادبی ترقیاں، یہ سب دراصل اسی اسلامی ثقافت کی تعمیر و ترقی کے مظاہر ہیں جو اس عظیم اسلامی تہذیب و تمدن کا بانی ہے اور جس کی اساس و بنیاد کتاب و سنت اور عربی زبان پر رکھی گئی ہے۔ یہ ٹھوس ثقافت جس کی ہم خوشہ چینی کر رہے ہیں، یہی ثقافت اس امت کی پہچان رہی ہے، اور دمشق سے لے کر بغداد و اندلس تک جو اسلامی تہذیب کے مظاہر ہیں وہ دراصل اسی ثقافت کی دین ہیں۔ ثقافت کا ایک اہم رکن کتاب ہے، اور ثقافت کی تعمیر و ترقی کا اصل مظہر وہ کتابیں ہیں جو قلوب و اذہان کو روشنی فراہم کرتی اور تہذیب و تمدن کے قلعے تعمیر کرتی ہیں۔ جب یہ بات مسلم ہے کہ ثقافت تہذیب و تمدن کو جنم دیتی ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن کا کوئی جواب نہیں ہے،
تو اس امت نے ثقافت کے اس باب میں بھی ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ثقافت کے میدان میں اس امت کی ایک اہم پہچان یہ بھی ہے کہ علم کے جو چراغ اس نے جلائے ہیں کسی امت میں اس کی کوئی نظیر نہیں، اور مختلف علوم و فنون میں اس نے جس قدر کتابیں لکھی ہیں دیگر ساری امتوں نے مل کر بھی اتنی کتابیں نہیں لکھی ہیں۔ علم و ثقافت کے جو معمار اس امت نے پیدا کیے ہیں وہ دیگر امتوں میں ناپید ہیں۔ اس امت میں تہذیب و تمدن کے معماروں میں ایسے بھی معمار گزرے ہیں جن کا دیگر امتوں میں انبیاء کے بعد شاید ہی کوئی ہم پلہ گزرا ہو۔ علم و ثقافت اور تہذیب و تمدن کا قافلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اسلامی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کا قافلہ بھی اپنی پوری رفتار سے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اصحاب صفہ کے ننگے جسموں، بھوکے پیٹوں اور پھٹی چٹائیوں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور بغداد کا علمی، ثقافتی و تہذیبی گہوارہ اس کا نقطۂ عروج ٹھہرا۔ عباسی دور حکومت کے آخری ایام میں علم و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے اس قافلے کی گرفت اپنی بنیادوں پر کمزور پڑنے لگی۔ صلیبیوں کی الغار اس کے راستے کی رکاوٹ بننے لگی، اور پھر 656 ہجری میں تاتاریوں کا ایسا طوفان آیا کہ اس بغداد کو زمیں بوس کر گیا جو نہ صرف اسلامی علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا بلکہ پوری دنیا کا علمی مرکز بن چکا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علم و ثقافت اور تہذیب و تمدن کا وہ قافلہ جو پوری قوت سے رواں دواں تھا اپنے ہی گھر میں اپنوں ہی کی سازشوں کا شکار ہو کر ایسا لٹا کہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ جسم بھی نہ بچ سکا، اور اس قدر ہولناک تباہی آئی کہ ابن کثیر رحمہ اللہ جیسے عظیم مؤرخ کا قلم تھر تھرانے اور اس حادثے کے ذکر سے بھاگنے لگا۔ وہ لاکھوں کتابیں جو اسلامی ثقافت کی امین تھی دریا برد کر دی گئی، وہ ہاتھ جنہوں نے ان کتابوں کو لکھا تھا قلم کر دیے گئے، وہ دل و دماغ جو اس عظیم ثقافت کے امین تھے ابدی نیند سلا دیے گئے۔ دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ، اور بغداد کی گلیاں اہل بغداد کے خون سے سرخ ہو گئیں۔ اس وقت ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اب اسلامی علم و ثقافت اور تہذیب و تمدن کا سفر ختم ہونے کو ہے، اور اب وہ سورج غروب ہونے کو ہے جس سے ساری دنیا کے علمی ستارے روشنی حاصل کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں مجدد اعظم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ سقوط بغداد کے بعد مملوکیوں نے مصر و شام کی باغ ڈور سنبھالی۔ علوم و فنون و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے اس قافلے نے پھر اپنی ٹھوس بنیاد پر عمارت کھڑی کرنی شروع کی، اپنے اس اساس کی طرف رجوع کیا جس پر اس امت کے ثقافت کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سقوط بغداد کے بعد قسم پرسی کے اس دور میں جب اسلامی خلافت کی قبا چاک چاک ہو چکی تھی، مایوسی دلوں میں گھر بنا چکی تھی، اسلام کا شیرازہ منتشر تھا، صلیبیوں کی سازشیں اور تاتاریوں کی الغار اسلامی تہذیب و ثقافت کو مٹا دینا چاہتی تھیں، ظلمت و تیرا شبی عالم اسلام کو اپنے ہولناک سائے میں لے رہی تھی اور خوفناکی دلوں پر اپنے پنجے گاڑ رہی تھی۔ ایسے وقت میں ایک بار پھر بنو امیہ کے شام نے انگڑائیاں لیں، اور دمشق کے علاقے میں اسلامی علوم و فنون و ثقافت اور تہذیب و تمدن کا وہ عظیم معمار پیدا ہوا جسے دنیا ابن تیمیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس عظیم حکمت الہی پر غور کریں کہ 656 ہجری میں بغداد اپنے علم و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے ساتھ زمیں بوس ہوا، اور ابھی بغداد کی زمین اہل بغداد کے خون کو صحیح سے جذب بھی نہیں کر پائی تھی کہ 661 ہجری میں علوم و فنون و ثقافت اور اسلامی تہذیب و تمدن کے اس معمار عظیم ابن تیمیہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو کیا یہ محض اتفاق تھا، یا پھر حکمت الہی کا وہ عظیم تقاضا تھا جس کا مقصد اسلامی علوم و فنون کی حفاظت، ان کی تجدید اور اسلامی تہذیب و تمدن کی نئی تعمیر تھی؟ ابن تیمیہ صرف کسی علمی شخصیت کا نام نہیں ہے، ابن تیمیہ ایک عہد کا نام ہے، ایک علامت کا نام ہے۔ ابن تیمیہ کے ذکر کے بغیر اسلام کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی، ابن تیمیہ کے بغیر اسلامی ثقافت اور عظیم تہذیب و تمدن کا ذکر جمیل ناقص رہ جائے گا۔ ابن تیمیہ جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ابن تیمیہ جیسے افراد امتوں میں کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ اسلامی علوم و فنون کے نمائندہ اور تہذیب و ثقافت کے عظیم معمار ہیں۔ آپ نے 500 سے زائد کتابیں تالیف کی، ایسی کتابیں جو علم کا منبع اور فکر کا سرچشمہ ہیں، جن کی طرف رجوع کر کے اہل علم و فکر روحانی غذا حاصل کرتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہمارے عقیدے کے ایک استاد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ
دوران تدریس کہا کرتے تھے اذا اردت ان تعرف انك صفر فقرأ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یعنی اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ تم علم میں زیرو ہو اور ابھی تمہاری کوئی علمی حیثیت نہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھو۔ ابن تیمیہ اس علم کے سفیر ہیں جو اسلامی ثقافت کی جڑ ہے۔ ابن تیمیہ اس ثقافت کے امین ہیں جو اسلامی تہذیب و تمدن کو جنم دیتی ہے۔ ابن تیمیہ اس اسلامی تہذیب و تمدن کی علامت ہے جو جانے والی صدیوں پر محیط اور متسلسل ہے، اور اس تہذیب و تمدن کے عظیم معمار ہیں جو آنے والی صدیوں پر محیط ہے۔ مجدد اعظم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسلامی علوم و فنون و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے طویل سفر میں تاریخ کے اس مقام پر کھڑے ہیں جو ماضی کی علامت اور مستقبل کا آئینہ ہے۔ مختصر یوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہاں ایک طرف مدینہ سے بغداد تک کے اسلامی علوم و فنون کی علامت، وہیں آپ اپنے بعد صدیوں پر محیط اسلامی علوم و فنون و ثقافت اور تہذیب و تمدن کے عظیم معماروں میں سے ہیں۔ ان علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت پر آپ کی چھاپ اتنی پختہ اور نقوش اتنے گہرے ہیں کہ مخالفین و معاندین کے حفوات اسے گرد آلود تک نہیں کر سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسلامی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کا ایک اہم ترین حصہ بن کر تاریخ اسلام کا جزء لا ینفک بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، آپ کی جملہ کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، آپ کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، آپ کی مرقد کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے، قیامت کے دن آپ کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائے، آپ سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اجلہ صحابہ کرام کی خصوصی صحبت سے شرف یاب ہوں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔